حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کچھ سوال آئے ہوئے تھے لا علاج امراض میں طب یونانی کا کردار جو ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے تفصیلی۔ اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے۔ میں سودرا میں ہی پریکٹس کرتا تھا، تو میرے ایک ملنے والے وہ اپنے کسی عزیز کو میرے پاس لے کر آئے۔ اس کا بواسیری خون جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا کسی بھی طریقہ سے، اور جو میرے ملنے والے تھے وہ میرے پاس اپنے خاندان کے لوگوں کو علاج کے لیے لاتے تھے۔ انہیں کہا کہ جی ہمارے ایک بڑے قابل طبیب ہیں، ان کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ مریض غالباً سرگودا سائڈ سے میرے پاس آیا تھا، تو وہ اس کو لے کے میرے پاس آ گئے۔ اب میں نے جب اس بندے کی حالت دیکھی، وہ بندہ جو ہے وہ مجھے آج بھی اس کی یعنی وہ کیفیت یاد آ گئی ہے کہ کالا اس کا رنگ تھا، اور شکل و صورت سے بھی بڑا ظالم اور جابر نظر آ رہا تھا، اور اچھا خاصا موٹا تازہ دراز قد آدمی تھا، اور بواسیری خون اس کو اتنا آ رہا تھا کہ وہ نڈھال ہوا تھا۔ اس کو گاڑی میں ڈال کے میرے پاس لائے، اور وہ جب کلینک میں لے کے آئے تو 2 بندوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو عضلاتی غدی شدید ترین جو تھی نا وہ چل رہی تھی۔ اس وقت میں نبض ہی دیکھا کرتا تھا، تو نبض جو ہے وہ عضلاتی غدی شدید تھی، اتنی زبردست تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ پھٹ کے باہر آ جائے گی۔ میں نے اس کی حالت دیکھی، اور اس وقت اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نسخہ تجویز کیا اچھے سے اچھا کیا، اور اس نسخے سے مجھے امید تھا کہ یہ 1 سے 2 دن میں بواسیری خون جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ بندہ چونکہ وہ تکلیف میں تھا، اس کی حالت زیادہ خراب تھی۔ میں نے صرف 8 دن کی دوائی دی، اور ان کو کہا کہ 8 دن کے بعد آپ اس کو دوبارہ میرے پاس لے کر آئیں۔ وہ میرے دوست ملنے والے جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ 1-2 دن میں بواسیر کا خون جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اب انہوں نے وہ دوائی جا کے شروع کی، لیکن بواسیر کا خون ہے کہ وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس پہ اس دوائی کا بھی کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اب ادویات جو تھی وہ اعصابی غدی تریاک اور اس قسم کی میں نے اس کو ادویات دی تھی 3 پہ 6 کی۔ وہ بندہ جو تھا اس کو تھوڑا سا فاقہ ہوا، پھر بواسیر خون شروع۔ 8 دن کے بعد دوائی ختم ہوئی تو مریض واپس آئے،
اور وہ بھائی بھی ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کی ادویات سے معمولی سا فائدہ ہوا کہ خون جو تھا وہ کچھ اس کی شدت کم ہوئی لیکن خون بند نہیں ہو رہا۔ اب میں نے کیا کیا کہ اب میں نے ان کو راد ادویات، حابس ادویات جو تھی وہ خون بند کرنے کے لیے دے دیں، عضلاتی اعصابی، اس میں سنگجرا تھا، گیرو تھا اور اس طرح کی کوئی چیزیں وغیرہ۔ میں نے یہ سوچا کہ اس کی جان تو بچائی جائے، کیونکہ اس بیچارے کا رنگ بھی ایسے خراب ہوا تھا اور کوئی حالت نہیں تھی اس کی۔ جب حابس ادویات کے استعمال سے بھی اس مریض کا خون بند نہ ہوا تو وہ جب دوبارہ میرے پاس آئے تو میں نے نہ اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی ایک بات مجھے سچ سچ بتانا، کیا تم نے کسی کا، اپنے بہن بھائی یا کسی عزیز یا کسی اور بندے کا کوئی حق تو نہیں کھایا؟ کسی کی حق تلفی تو نہیں کی؟ کسی کی زمین جائیداد پہ کوئی قبضہ تو نہیں کیا ہوا؟ وہ جو مریض تھا اور مریض کے ساتھ جو آنے والا وہ دوست تھا وہ ایسے میری طرف دیکھنے لگے، مجھے کہتے ہیں جی اس کا بواسیری خون کے ساتھ کیا تعلق ہے حکیم صاحب؟ میں نے کہا کہ میرے پیارے بھائی اگر کسی بندے نے اپنے یتیم بھتیجوں کا حق مارا ہوا ہو، ان کا حق کھایا ہوا ہو، یا کسی بھی اور غریب کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہو یا اس کا حق جو ہے وہ کھا گیا ہو، تو میں نے کہا پھر ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کے بواسیر کے خون کو ڈاکٹرز جو ہیں یا حکیم نہیں روک سکتے، وہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اس بندے کی جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، یا انہوں نے کسی بندے نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، وہ اس کا ازالہ نہیں کرتا تو وہ بواسیری خون جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ میری یہ بات سن کر وہ جو بندہ تھا اس کا رنگ فک ہو گیا، تو وہ جو تھا وہ تو اٹھ کر باہر چلا گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، اور جو دوسرا بندہ اس کو میرے پاس لے کے آیا تھا اس نے بتایا جی کہ یہ بندہ جو ہے اس کا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا، جوان بھائی تھا، چھوٹے چھوٹے بھتیجے تھے اور بیوہ بھابھی تھی، اور اسی کے ہاتھ میں وہ ان کی جائیداد کا انتظام و انصرام جو بھی تھا، تو اس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اپنے بھتیجوں کو اور بیوہ بھابھی کو مار کر گھر سے نکال کے بھگا دیا ہے۔ وہ اپنے سسرال جا کے بیٹھی ہوئی ہے بیوہ، اور اس کے یتیم بچے اس کے ساتھ ہیں، اور اس کی تمام جو جائیداد ہے، زمین ہے، وہ اس کے پاس ہے، مکان بھی اس کے پاس ہے۔ اور یہ بندہ اس واقعے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بواسیر خونی میں مبتلا ہوا ہے، اور اب اس کا خون جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر سے اس نے سرجری بھی کروائی ہے، پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے حکیموں سے اس نے علاج کروا لیا ہے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی آ گیا ہے۔ تو کسی بندے نے یہ تشخیص نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ آپ نے کیسے کو ٹریس کر لیا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کہا پیارے بھائی یہ ایک دنیا جو ہے نا یہ نقد سودے کی جگہ ہے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے۔ اگر کسی طبیب یا ڈاکٹر کی توجہ اس طرف نہیں گئی تو جب میں نے کہا کہ میں نے اس پہ 2-3 ہفتے میں بڑی تگڑی دعائیں استعمال کر کے رزلٹ دیکھا کہ 0 ہے، تو میری توجہ اس طرف چلی گئی کہ شاید اس بندے نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی بندے کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ اس نے کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو بولو کہ یہ جا کر اپنے یتیم جو بھتیجے ہیں ان کو واپس گھر لائے،
بیوہ بھابھی سے معافی مانگے، اس کو اس کی جائیداد اور مکان میں سے حصہ دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو میں نے کہا کہ یاد رکھنا یہ اسی مرض میں مرے گا، اور اس کو جا کے بتا دو، اس کے کان کھول دو۔ وہ بندہ جو تھا نا وہ بڑا حیرت زدہ ہوا میری یہ بات سن کے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں جا کے تو پھر اس کو یہ ساری بات بتاتا ہوں۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں، لیکن وہ بندے جو تھے وہ دونوں کے دونوں میری اس بات کو سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ دیکھیں یہ قوانین قدرت میں سے قانون ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور وہ بیچارہ ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ بدلہ بھی نہیں لے سکے گا آپ سے، تو کیا دنیا کی تو ہر عدالت، دنیا کا ہر منصف، یا آپ کے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اگر اس کی کوئی مدد نہ کر سکے تو یاد رکھیں کہ ایک اوپر منصف بیٹھا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں پتھر پہ چلنے والی ننھی منی سی کیڑی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ہمارے بھید بھی جانتا ہے۔ تو پھر کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ بچ سکیں گے؟ پھر ایسے لوگوں کے جو بواسیر کے خون ہیں وہ کون روکے گا؟ یہ اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں، ناداروں کا حق کھانے والے جو ہیں وہ ان کا حق واپس نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں پھر سکھ نہیں پاتے جب تک یہ لوگ ایسے لوگوں کی حق تلفی جو انہوں نے کی ہوتی ہے اس کا ازالہ نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ طبیب ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی آپ معالج ہیں، تو جب آپ کے پاس کوئی ایسے مریض آیا کریں تو اس نظر سے بھی دیکھا کریں، اور اگر ہو سکے تو ایسے لوگوں کو بتایا کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ اور یقین کریں کہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، اور بہت سارے مریض الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس آتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو جب یہ دیکھتا ہوں جو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ظالم ہے اور اس نے ظلم کیا ہے کسی نہ کسی غریب پہ، اور اس کی وجہ سے یہ اب مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یار اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ اپنے ظلم کا ازالہ کریں۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بے اولاد دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کو ایسی امراض میں مبتلا دیکھا کہ پوری زندگی ڈاکٹروں کے پاس جا کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ علاج کی مد میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک لاوارث اور بے آسرا اور بے سہارا بندے کی 10 مرلہ یا 5 مرلہ زمین یا مکان پہ قبضہ کر لیا کہ وہ بیچارہ جو ہے اس میں تو اتنی سختی نہیں تھی کہ ان سے قبضہ لے سکتا۔ عدالتوں میں بھی جا کے آج کل پتہ ہی آپ کو جو حال ہوتا ہے، تھانوں میں بھی یہی حال ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں جب ان کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ تو کیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی بندہ ایسے مریضوں کو کوئی کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ انہوں نے وہ ظلم جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کا ازالہ نہ کریں، حقدار کو حق واپس نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں۔ جب یہ سارے کام کر دیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ ایسے لوگ جو ہیں نہ ان کی بواسیر رہے گی، نہ ایسے لوگوں کو عارضہ قلب رہے گا، نہ ایسے لوگوں کی انتڑیاں پھٹیں گی، نہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جگر کے عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا چودھری تھا، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس نے وہاں کے ایک غریب موچی کی
زمین پہ جو اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹا سا گھر تھا، اور وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کسی بہانے سے ادھر ادھر کا بہانہ ڈال کے اس سے وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 6-7 مرلے جگہ ہوگی، اس کے گھر کے ساتھ لگتی تھی، اس نے اس پہ قبضہ کر کے اس کو اپنے گھر میں شامل کر لیا۔ اب وہ چودھری جو تھا وہ بہت بڑا چودھری تھا اپنے علاقے کا، اب تو اس کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اب وہ غریب موچی جو ہے وہ بیچارہ تڑپتا رہا، انہوں نے بڑا استحصال کیا، اس پہ جھوٹے مقدمے درج کروا کے ان کو اندر کروا دیا، ان کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، شرازہ بکھر گیا، وہ کسی دوسرے گاؤں میں جا کے وہاں بیچارہ پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ لیکن یقین کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چودھری تھا، وہ جگر کے کینسر میں مبتلا ہوا، اور اس کو پاکستان میں لا علاج قرار دے کے بیرونی ملک لے کے گئے، اور وہاں اس کا کروڑوں روپیہ علاج پہ خرچ ہوا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا، اور آخر کار اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایک غریب موچی کی 5-7 مرلے جگہ پہ قبضہ کرنے کی اس کو یہ سزا ملی۔ یہ واقعہ میرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور وہ غریب موچی نے یہ سارا قصہ مجھے بھی آ کے سنایا تھا، میرے پاس بھی کسی کام کے سلسلے میں وہ آیا تھا، اور میں اس بندے کو جس کا وہ نام لیتا تھا، وہ بڑا مشہور چودھری تھا اپنے علاقے میں، اس کا بھی نام میں نے سنا ہوا تھا، اس کو میں نے دیکھا بھی ہوا تھا، اور یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور وہ بندہ وفات پا گیا ہے، اور انتہائی اذیت، تکلیف اور جگر کے کینسر میں مبتلا ہو کے اس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور دیکھیں وہ جو 5-7 مرلے زمین ہے وہ تو ادھر کی ادھر ہی رہ گئی، اس نے اس پہ قبضہ کر بھی لیا، تو اس کی سزا اسے کیا ملی؟ جگر کے کینسر میں مبتلا ہوا، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، بیرونی ممالک میں علاج ہوئے، مریض شفا یاب نہ ہو سکا، اور آخر شدید اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد مر گیا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس طرف بھی دھیان کریں۔ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ سودا نقد ہوتا ہے، اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ سے ملتا بھی ہے، اور جن قوانین قدرت کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آخرت میں تو جو آپ کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہی ہے، لیکن آپ جب تک اس کا جو آپ نے عمل کیا ہے رد عمل دنیا میں بھگت نہ لیں، آپ دنیا سے جا نہیں سکتے۔ وہ رد عمل جو ہے، ایکشن کا ریئیکشن کسی بھی صورت میں، آپ کی زندگی کی صورت میں، آپ کی صحت کی صورت میں، آپ کی اولاد کی صورت میں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، یا کسی ایسی صورت میں کہ آپ کی جائیداد، آپ کی جان، مال، عزت کچھ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ نظام جو ہے یہ ضرور چلتا ہے، اور یہ قوانین قدرت میں سے قانون ہے جس کو ہم عام زبان میں مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایسی صورت میں اگر آپ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں آپ کا علاج نہ کسی طبیب کے پاس ہے، نہ کسی حکیم کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، علاج آپ کے پاس ہے کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کریں، اس بندے سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔